پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے خان صاحب جو ہے نا وہ ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو یہ استعفوں کے اندر اور تحلیل کرنے پہ بھی وہ مرحلہ تحلیل پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے. ارشد شریف صاحب کا جو شہادت ہوئی ان کی کینیا کے اندر ساری چیزوں کے اندر، اس پہ جو کارروائی ہو رہی ہے آپ خود اس سے مطمئن ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر انہیں پتہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کو اتنے خطرات لاحق ہیں تو انہیں کس چیز نے روکا تھا کہ یہ ان کو پشاور میں ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں دے سکتے تھے. دیکھیے خان صاحب کو اگر گرفتاری سے بچنا ہوتا ہے اور انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا تو بھاگ کے پشاور میں پناہ لے لیتے ہیں، تو کیا یہ ارشد شریف صاحب کو پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ مشرف صاحب والے زمانے والا سیٹ بیک زیادہ مشکل تھا یا یہ جو ریسنٹلی؟ دیکھیں مشرف صاحب والا جو سیٹ بیک تھا نا وہ آسان تھا، کیونکہ اس میں بہت کلیئرلی معلوم تھا کہ آپ کس سسٹم کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اور لہٰذا ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ تھی. جو ابھی 4 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کا المیہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ جمہوریت کے نام پہ ہوا، اور ایک فساد جو ہے وہ جمہوریت کا تھا، ایک منتخب حکومت تھی، لیکن جو کچھ اس کا عمل تھا وہ کئی لحاظ سے مشرف رجیم سے بھی بدتر تھا. تو ابھی آپ دیکھ لیجئے انہوں نے 21 سینچری ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، تو ٹرولز کے جتھے پیدا کیے ہیں. اگر ان کا کوئی مقدمہ الیکشن کمیشن میں چلے گا تو یہ الیکشن کمیشن کی حجامت شروع کر دیں گے، ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر انہوں نے فوج سے کچھ چاہتے ہیں کہ فیور لینی ہے یا فوج سے کوئی خاص رسپانس لینی ہے تو اسے دبانے کے لیے فوج کے خلاف مہم شروع کر دیں گے. شاید فوج ہم سے انٹیمیڈیٹ ہو کے ہمارے جو پالیسی ہے اس کی حمایت کر دے. How was those 3 months you had to spend in jail? Was it a well-deserved break on a lighter note? دیکھیں And I also remember, I guess آپ کی second surgery بھی نہیں اس ٹائم پہ ہوئی تھی، آپ کی بلٹ وونڈ کی شاید. جی جب انہوں نے مجھے پکڑا تو اگلے دن وہ ریمانڈ لینے کے لیے پیش کرنا تھا عدالت میں، تو میں اپنا بڑے آرام سے تیار ہو کے ٹائی سوٹ پہن کے نیچے اترا تو انویسٹیگیشن افسر کہتا ہے کہ سر آپ تو بڑے تیار ہو کر آئے ہیں، ہم نے تو آج آپ کا ریمانڈ لینے جانا ہے. میں نے کہا بھی ہمارے پنجاب میں یہ کہاوت ہے کہ جب شریکوں کے جانا ہونا تو سج وج کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف دا پاکستان پیوٹ. دس از یور ہوسٹ عبدالباسط خواجہ. آج کافی ٹاپکس پہ بات ہوگی، سیاست پہ، معیشت پہ، اور ہمارے معاشی جو ہمارے سماج کے اندر کافی مسئلے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی بات ہوگی. اینڈ وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ آن آور پوڈ کاسٹ ٹوڈے، دی آنریبل فیڈرل منسٹر فار پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز، احسن اقبال صاحب. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اپنے بڑے بزی اسکیجول سے، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو یو فار یور ٹائم. I would like to start the podcast with asking you about after spending decades in politics and going through being hounded by oppressive regimes and everything, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ because I've heard you in one of the podcasts جہاں پہ آپ نے کہا کہ you believe that the public sector is an instrument of social change. Do you still believe in that? آپ کی کوئی نظام سے شکایت ہے اور do you still believe in this? مایوسی ہے آپ کا اچھا سوال ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ مایوسی کا تو کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اگر مایوس ہونے کا کوئی امکان ہوتا تو میں اپنی تعلیم کے بعد پاکستان نہ لوٹتا. آپ خالد صاحب یقین کیجئے کہ جب دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد میں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو یہ کوئی حادثاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ شعوری فیصلہ تھا. اور اس میں یہ چیز شامل تھی کہ میں پاکستان جہاں جا رہا ہوں وہ کوئی ڈیولپڈ ورلڈ نہیں ہے، وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اس کے مسائل بھی ہوں گے. وہاں پہ ڈیموکریسی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، وہاں پہ اکانومی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. آئی ہیو ٹو گو اینڈ میک مائی کنٹریبیوشن. ایک دفعہ میں نے وائس چانسلرز کا اجلاس کیا جب ہم ویژن 2010 بنا رہے تھے لانگ اگو. تو اب وائس چانسلرز نے ایک ایک کر کے اپنا دکھ بھری کہانی بیان کرنی شروع کی، اور مجھے یاد ہے کہ آخر میں ایک وائس چانسلر نے کہا کہ جی آپ نے تو شاید ہمیں بلایا ہوگا کہ کوئی اچھی خبر سنیں، لیکن ہم نے تو آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں سنائی، تو مایوسی کیا آپ کو. تو میں نے کہا مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ایکچولی یو ہیو گیون می اے کاز ٹو ورک ہارڈر. اگر حالات زیادہ برے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور زیادہ جدوجہد کرنی ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے. تو اسی لیے میں بھی جتنے سیٹ بیکس ہوئے ہیں ہر سیٹ بیک سے ایک انسپریشن لی ہے.
دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے, اسے کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ورثہ چھوڑ کے جائیں, ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں. اور اگر ہم تھک جائیں گے, ہم نا امید ہو جائیں گے, تو اگلی نسل کو کیسے انسپائر کریں گے کہ وہ پاکستان کو اس کی اصل منزل پہ, اس کی ڈیسٹینیشن پہ, خاص طور پہ 2047 میں جب یہ ملک 100 سال کا ہوگا تو یہ کس صف میں کھڑا ہوگا. اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان 100 سال کے جب مائل سٹون کو کراس کرے تو ایک ڈیولپڈ اکانومی ہو, تو پھر ہمیں تو بہت انسپریشن دینی ہے اپنی نیکسٹ جنریشن کو. اس لیے یس سیٹ بیکس بہت تھے اس جد و جہد میں, اس سفر میں, لیکن ہر سیٹ بیک نے زیادہ موٹیویشن دی ہے کہ ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آن لائٹر نوٹ, مشرف صاحب والے زمانے والا سیٹ بیک زیادہ مشکل تھا یا یہ جو ریسنٹلی؟ دیکھیں مشرف صاحب والا جو سیٹ بیک تھا نا وہ آسان تھا, کیونکہ اس میں بہت کلیئرلی معلوم تھا کہ آپ کس سسٹم کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اور لہٰذا ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ تھی. جو ابھی 4 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کا المیہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ جمہوریت کے نام پہ ہوا, اور ایک فساد جو ہے وہ جمہوریت کا تھا, ایک منتخب حکومت تھی, لیکن جو کچھ اس کا عمل تھا وہ کئی لحاظ سے مشرف رجیم سے بھی بدتر تھا, بلکہ میں کہوں گا کہ ایک فیشزم کی شکل تھی جو ہم نے پچھلے 4 سالوں میں بھگتی. تو اس لیے وہ زیادہ تکلیف دہ بھی تھی اور مشکل بھی تھی اس لحاظ سے کہ اس میں آپ کلیئرلی نہیں ڈیمار کر سکتے تھے کہ کہاں پر آپ کا سامنا ایک ڈکٹیٹرشپ سے اور کہاں پہ آپ ایک جمہوریت کے اندر فیشزم کا سامنا کر رہے ہیں. فیشزم سے سر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, یہ آج کل فیشزم پہلے آپ کی پارٹی سے آپ کا کافی لوگوں نے خان صاحب کو ایکیوز کیا, آج کل واپس اس فیشزم کا الزام حکومت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے. بفور دا ریکارڈنگ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس ہٹلرز رجیم اینڈ آل دیٹ. Is it a strong word that we are using for our opposition these days, یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک سیریس کنسرن ہے؟ یہ ایک سیریس کنسرن فار ڈیموکریسیز آل اوور دا ورلڈ ہو گئی ہے. یہ صرف ہمارا ایک کنسرن نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیے جو وہاں کے وزیر اعظم مودی ہیں, ان کی جو جمہوریت کی ورشن ہے یا ان کا جو انداز ہے حکمرانی اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ تقریباً جمہوریت کے اندر ایک فیشسٹ ماڈل کی طرف جاتی ہیں, جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے, وہاں پر میڈیا کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, ان کے مخالفین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح امریکہ میں جب صدر ٹرمپ آئے تو ان کے دور میں بھی جو رجحانات امریکی سوسائٹی میں, حالانکہ امریکہ کی 200-250 سال کی تاریخ ہے, ایک بڑی طویل جمہوریت کی تاریخ ہے, ان کے ادارے ہیں, لیکن اس ٹرینڈ نے ان کے پورے جمہوری ڈھانچے کو بھی ہلا دیا. اسی طرح ہمارے ملک میں عمران خان صاحب کا جو رائز ہے, یا ادھر برطانیہ میں بورس جانسن صاحب کا رائز تھا, یہ سارے جو ہمارے اس دور کے رجحانات ہیں ان کی پشت کے اوپر وہ بڑی گلوبل چینجز ہیں کہ جو ہمارے معاشی ڈھانچوں میں, عالمی معاشی ڈھانچے میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت سی اکنامک ڈسلوکیشنز ہوئی ہیں, پروڈکشن کے جو مراکز تھے وہ تبدیل ہوئے ہیں, جو ویلتھ کریشن کے ضابطے تھے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, جس سے بہت سے لوگ محروم ہو رہے ہیں, بہت سے لوگوں کی دولت کمانے کی صلاحیت بہت بڑھ رہی ہے, ایک ناہمواری دنیا میں اور مختلف ملکوں میں تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. اور اس نے ایک اینگر پیدا کی ہے, جو سائلنٹ میجورٹی ہے یا جو ایک نئی ینگ کلاسز ہیں, تو آپ اس اینگر کو ہر جمہوریت کے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل سیٹ اپ تھا اس سے نالاں ہیں, چونکہ وہ اکنامکلی خود کو ڈپرائیوڈ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ایک نئی آئیڈینٹی پالیٹکس کہہ لیں یا جو ایک نیا ماڈل آیا ہے, یہ بڑی حد تک ہٹلر کی سیاست سے قریب تر ہے. آپ اگر ہٹلر کی سیاست کی پلے بک دیکھیں تو میرے نزدیک اس کے 5 فیچرز تھے. پہلا فیچر یہ تھا کہ اس نے ایک بڑا الٹرا نیشنلسٹ پلیٹ فارم بنایا. آپ کہیں دیکھیں کہ پاکستان میں بھی جو عمران خان صاحب کے نعرے ہیں کہ غلامی نہیں اور ہم آزادی اور ریلیجن کو جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں, امریکہ میں میکنگ امریکہ گریٹ اگین, اسی سے ملتا جلتا نعرہ مودی صاحب کا بھی ہے. وہاں پہ برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین سے انہوں نے
اپنی انفرادیت اور آئیڈینٹی کے اوپر بریک کیا، بریکسٹ جو ہوا. دوسری جو چیز نمایاں تھی ہٹلر کی پلے بک میں، وہ اس نے ایک ٹارگٹ گروپ کو نفرت کے لیے پک کیا، اور جرمنی میں انہوں نے جیوز کو پک کیا، اور انہوں نے جرمنی کی ہر خرابی کی جڑ جو ہے ان کو قرار دے دیا، اور اپنے حمایتیوں کی آنکھوں میں اتنا خون اتار دیا کہ وہ ایسی حرکتیں کر گئے کہ جس پہ آج وہ نادم ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے اپنے حمایتیوں کی آنکھوں میں امیگرنٹس کے خلاف اور مخالفین کے خلاف اتنا آنکھوں میں خون اتار دیا کہ وہ کیپٹل پہ چڑھ دوڑے، انہوں نے کرائمز ریس کے اوپر شروع کر دیے. بھارت کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ جو وہاں پہ ان کے ہندو میجورٹی، ایک انہوں نے اس میں ریڈیکل ایلیمنٹ اپنے پشت پہ مودی صاحب نے اکٹھا کیا ہے، جس طرح کی وہ لنچنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ہو سکتا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی جو حمایتی ہیں، ان کی آنکھوں میں اتنی نفرت اور خون اتار دیا جو پرانے سیاستدان یا جماعتیں تھیں ان کے خلاف، کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس پہ بعد میں انہیں ندامت ہوتی ہے. اب میرے ساتھ جب ایک واقعہ ہوا میک ڈونلڈ پہ، ایک فیملی نے ہوٹ کیا، اور اس کے بعد وہ خود انہوں نے معذرت بھی کی، اور لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا نفرت میں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن میں جس طریقے کا جو رویہ روا رکھا، یا نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جا کے جس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں، یہ سب وہ نفرت ہے کہ جس کو پلے اپ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اپنے لوگوں کو اندھا کر دیا. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی. اب میں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہایت ہی فضول قسم کا کمنٹ پڑھتا ہوں تو مجھے تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ بندہ کون ہے. اب آپ اس کی پروفائل دیکھیں، پتہ لگتا ہے جی پی ایچ ڈی کر رہا ہے نینو ٹیکنالوجی میں. تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھی اس سے زیادہ مہذب تو میرے حلقے کا، گاؤں کا نوجوان ہے جو انڈر میٹرک ہے، لیکن یہ پڑھے لکھے کو کتنا ایک ہیٹ مونگر بنا دیا. اس سے ایک چیز تو ثابت ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن از جسٹ ناٹ کے دا پیرامیٹر کے جی مورلز یا بالکل سوسائٹی. نہیں یہ بالکل دیکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے حال ہی میں جو خواتین کے خلاف وائلنس ہے، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کم تعلیم یافتہ جو ہمارے طبقے ہیں وہ خواتین کا احترام نہیں کرتے. ابھی لیٹلی ہمارے معاشرے میں جو خواتین کے حوالے سے ہولناک ترین کرائمز ہوئے ہیں، یہ ایلیٹ کے اندر ہوئے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان تھے کہ جنہوں نے بہیمانہ طریقے سے خواتین کا قتل کیا. لہٰذا انسان کو تعلیم ضرور مدد دیتی ہے، اٹ از اے نیسیسری کنڈیشن کہ آپ اعلیٰ درجے پہ ہیں، بٹ اٹ از ناٹ اے سفیشینٹ کنڈیشن. اسی طرح نفرت کے بعد جو تیسرا حربہ تھا ہٹلر کا، وہ تھا اوریٹری اینڈ موب سائیکالوجی. اس نے جلسوں کے اندر اپنے لوگوں کو خوب گرمایا اور ان کو جنونی بنایا. خان صاحب کا بھی یہ طریقہ ہے. پھر چوتھا اس کا جو ہتھ کنڈا تھا وہ پروپیگنڈا تھا. گوبلز جو ہیں ان کے وزیر اطلاعات جو تھے، انہوں نے ایک پوری سائنس بنائی جس سے کہ برین واش کیا اپنے حمایتیوں کو. خان صاحب نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سائنٹیفکلی اپنے حمایتیوں کو برین واش کیا، اور وہ کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کر سکتے. وہ ہر چیز کو دنیا میں بلیک اور وائٹ دیکھتے ہیں کہ ہم وائٹ ہیں اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ بلیک اور ایول ہے. اور لاسٹلی انہوں نے جو ہٹلر نے موب کریسی پیدا کی کہ جتھوں کے ذریعے مخالفین کو، مخالف اداروں کو ڈراؤ، انٹیمیڈیٹ کرو. تو ابھی آپ دیکھ لیجئے انہوں نے 21 سینچری ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، تو ٹرولز کے جتھے پیدا کیے ہیں. اگر ان کا کوئی مقدمہ الیکشن کمیشن میں چلے گا تو یہ الیکشن کمیشن کی حجامت شروع کر دیں گے، ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر انہوں نے فوج سے کچھ چاہتے ہیں کہ فیور لینی ہے یا فوج سے کوئی خاص رسپانس لینی ہے تو اسے دبانے کے لیے فوج کے خلاف مہم شروع کر دیں گے. شاید فوج ہم سے انٹیمیڈیٹ ہو کے ہمارے جو پالیسی ہے اس کی حمایت کر دے. اگر وہ عدالتوں کی طرف کوئی مقدمہ چلے گا تو عدالتوں کو انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بالکل وہی ہتھ کنڈے ہیں جو ہٹلر نے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیے تھے. اسی لیے ہم ہٹلر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی پلے بک سے یہ سب لیڈرز نے جو آج کل بہت فیشزم کے پرچار کرتے نظر آتے ہیں یا ان پالیسیز پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں، یہ اسی پلے بک سے اپنے پالیٹکس کو چلا رہے ہیں. ایسے ہی ہے سر. اس میں ویسے ایک فیکٹر آپ نے بلکہ اپنی اس میں مینشن بھی کیا اپنے جواب کے اندر، ریلیٹڈ ٹو یوتھ. یوتھ میں بھی غصہ ہے اور
یوتھ سے مجھے ایک چیز جو خاص طور سے یاد آتی ہے, آپ نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا جس کے اوپر انفارچونیٹلی پھر آپ کو کافی ٹائم, آئی تھنک سو یو ہیڈ ٹو اسپینڈ جیل ٹائم ایز ویل, یو ور اریسٹڈ آلسو, اینڈ دیٹ واز اے ویری لینڈ مارک پروجیکٹ, دا نارووال اسپورٹس کمپلیکس. اس پہ کچھ پروگریس ہوئی ہے؟ بیکاز وائی ایم آسکنگ یو ایز, ایک تو ہماری آڈینس دیر لاٹ آف ینگ پیپل ہو واچ آر پوڈ کاسٹ, اینڈ سیکنڈلی سم تھنگ وچ آئی ریمبر فرام مائی اسکول ڈیز, کہ ہماری پرنسپل سے ہماری بات ہوتی تھی کہ بھگایا ہوا ہوتا تھا گراؤنڈ کے اندر, اینڈ دیر ور اسپورٹس اینڈ دے میڈ اس ڈو ایوری تھنگ, جیولن اینڈ شاٹ پٹ اینڈ جمنیزیم تھا, ایوری تھنگ واز دیر. وی ہیڈ 5-6 ٹیم اسپورٹس ان آر اسکول, اینڈ شی یوز ٹو سے کہ تم لوگ جب تک یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ دیٹ انرجی آن دا فیلڈ, boys you would not be able to concentrate and study and everything. تو مجھے کبھی کبھار یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے بہت ساری فیسلٹیز اگر ہم اسپورٹس پہ فوکس کریں موجود نہیں ہیں, اور وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کو سڑک پہ کھیلتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہے. اینڈ اٹ واز اے لینڈ مارک پروجیکٹ. انفارچونیٹلی یو وینٹ تھرو اے ہارفک ایکسپیرینس آلسو, بٹ اس پروجیکٹ پہ کوئی پروگریس ہے؟ دیکھیے, میں نے نا 2016 میں بھی ایک یوتھ کی UNDP کے ساتھ اسٹڈی کی تھی, اینڈ دیٹ ری انفورسڈ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر ہم نے اپنے یوتھ کو پازیٹیولی چینلائز کرنا ہے. پاکستان کی سب جانتے ہیں 2/3 کے قریب پاپولیشن ینگ ہے, اور یہ ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے. لیکن اگر ہم نے ان کو ایجوکیشن, اسکلز اور رائٹ ویلیوز نہیں دیے اور ٹریننگ نہیں کی, تو یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تربیت کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کریں. تو ویژن 2010 کے تحت بھی اور ویژن 2025 کے تحت ہم نے کوشش یہ کی کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے, اور خاص طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے ہائر ایجوکیشن, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک کیمپس کھولا جائے. پاکستان کے ہر نوجوان کو جس میں صلاحیت ہے اعلیٰ تعلیم کی, اسے اس وجہ سے ڈینائی نہ ہو کہ اس کا باپ یا ماں غریب تھی اور وہ ہاسٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا تھا, تو کلوزر ٹو دیئر ہوم دے شوڈ ہیو ہائر ایجوکیشن. اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ہم نے کافی کیا. ساتھ ہی کھیلوں کے لیے یہ ایک پروجیکٹ تھا جو ہم نے شروع کیا 98 میں, پھر نہیں شروع ہو سکا, پھر فائنلی 2013 میں اس کو اپروو کیا گیا, نہیں 2009 میں اس پہ کام شروع ہوا, لیکن پھر جب ڈیولوشن ہوئی تو اسے روک دیا گیا. جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تو یہ کھنڈر کے طور پہ کھڑا تھا. تو میرا ایک پیشن تھا, چونکہ میں بھی بچپن میں دیکھتا تھا کہ پاکستان کی سپورٹس میں گلوری تھی. جب بھی اولمپکس ہوتے تھے یا ایشین گیمز ہوتے تھے تو 1-2 گولڈ میڈل تو ہم کہتے تھے تو ہیں ہی ہیں ہمارے. اس میں ایک ہاکی تھا, کچھ ریسلنگ کے آ جاتے تھے, کوئی ایک آدھا ٹریک ایونٹ آ جاتا تھا, کچھ برونز, کوئی سلور. تو پاکستان یوز ٹو ڈو اے رسپیکٹیبل پرفارمنس جو وکٹری سٹینڈ ہے اس کے اوپر. لیکن آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے, کچھ دہائی سے زیادہ سے, ہم وکٹری سٹینڈ سے فارغ ہو گئے. اولمپکس میں ایک بھی میڈل نہیں ہوتا تھا. ہاکی بھی گئی, ریسلنگ بھی گئی, ایتھلیٹکس بھی گئے. تو میرا ایک ڈریم پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے ایک بہترین اسپورٹس سٹی بنائیں جس میں کہ ریزیڈینشل ہو اور ان کے لیے اسپورٹس کلینک ہوں. وہاں پہ وہ بہترین کوچز کے ذریعے تربیت حاصل کریں اور ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سہولت حاصل ہو تاکہ فیوچر اولمپئنز وہاں پہ پیدا ہوں. تو اس پروجیکٹ کو ہم نے پھر اس سوچ کے ساتھ کاسٹ کیا, اور جب یہ حکومت ہماری ختم ہونے والی تھی تقریباً اس پہ 85% کام مکمل ہو چکا تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نیب نے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ اس کی انکوائری شروع کی اور الزام مجھ پہ یہ لگایا کہ جی یہ منصوبہ بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ بنایا گیا. اگر وہاں پہ کوئی شخص گوگل میپ سے بھی جگہ کو ناپ لیتا تو کم سے کم بھی 14 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے. پھر اس پہ یہ الزام لگایا جی کہ یہ بارڈر کے قریب 6 ارب روپے لگا دیے گئے, حالانکہ اس کی اپرووڈ کاسٹ ہی 2.9 بلین روپیز تھی. تو اب یہ سائنس ہمیں نہیں پتہ چلی کہ ایک منصوبہ جس کی کاسٹ ہی 2.9% ہے اور جس پہ 2.1 یا 2.2 بلین ہی ریلیز ہوا ہے, اس پہ 6 ارب کیسے ضائع ہو گئے. تو ایک نہایت ہی بیہودہ کیس بنا کے صرف چونکہ مجھے پکڑنا تھا, زبان بند کرنی تھی. لیکن جب نیب آ گئی تو سب اداروں نے کام چھوڑ دیا, کیونکہ آپ یہ نیب ایک اتنا بڑا ٹیرر تھی کہ جس کیس پہ وہ جیسے آکاش بیل ہوتی ہے نا, جس پودے پہ چڑھتی ہے پودا سوکھ جاتا ہے, تو جس منصوبے پہ نیب فائل پہ ہاتھ رکھ دے تو لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی بچ کے رہو. تو وہ منصوبہ تباہ ہو گیا. اور اب ہم نے آ کے جب اس کا دوبارہ جائزہ لیا ہے تو ہمیں نیسپاک نے اور کنسلٹنٹس نے سروے کر کے تقریباً بتایا ہے
کہ اس پر اب 2.1 ارب روپیہ فالتو لگیں گے، جو کہ 70 کروڑ میں مکمل ہو جانا تھا. اس پہ صرف 70 کروڑ لگنا تھا، اب تقریباً 2.2 ارب روپے فالتو لگیں گے. مجھے بتائیں یہ کس کا پیسہ ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب پے کریں گے یا وہ جاوید اقبال صاحب پے کریں گے؟ ٹیکس پیئرز منی ہے نا. اگر یہ 2018 میں مکمل ہو جاتا تو مجھے یقین ہے کہ جو پچھلے اولمپکس ہیں اس میں کوئی 1-2 ہم شاید میڈل لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں اور میری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم اس کی 23 مارچ کو اناگریشن کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے اب بجٹ کے اندر تقریباً 250 اسپورٹس کمپلیکسز پورے ملک میں بنانے کا منصوبہ بھی منظور کیا ہے تاکہ ایک پورا جال پھیلایا جائے ملک کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی آپ اس سے بہتر خدمت نہیں کر سکتے کہ ایک انہیں آئی ٹی کے اسکلز دیں اور دوسرے انہیں کھیلوں کے مواقع دیں. یہی ہمارا مستقبل ہے. اس ویژن کے لیے آپ کو جیل ٹائم گزارنا پڑا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یو گوئنگ فار مور بگر پروجیکٹ. ایک اسپورٹ سٹی بنانے پہ مجھے جیل جانا پڑا، لیکن اس کے جواب میں اب میں 250 کمپلیکسز انشاءاللہ پورے ملک میں بناؤں گا. اور ضرورت بھی ہے یوتھ کے لیے. اٹس امپورٹنٹ ایز ویل دے گیٹ دیٹ اپرچونیٹی آلسو. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو اسپیسیفکلی، کیونکہ میں نے اس پہ آپ کا کافی زیادہ آئی کوڈنٹ گیٹ اے رسپانس. میڈیا میں بھی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آپ نے بات کی ہو. How was those 3 months you had to spend in jail? Was it a well-deserved break on a lighter note? دیکھیں، and I also remember, I guess آپ کی second surgery بھی نہیں اس ٹائم پہ ہوئی تھی، آپ کی بلٹ وونڈ کی شاید. جی وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 مئی 2018 میرے پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ایک نوجوان نے جس کے دماغ میں بڑی نفرت بھری گئی ہے. and he tried to take my life. that bullet is still in my stomach. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی. تو میری یہ جو ایلبو ہے اس نے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے جان بچائی. کہ کسی کا فون آیا تو میں نے وہ ایک دم جب فون اٹھانے کے لیے اس طرح کیا تو وہ گولی چلی. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس پوزیشن میں آپ کی ایلبو بڑی سالڈ اس کی بونز ہو جاتی ہیں، تو وہ شیٹر ہو گئی پوری اور گولی تھوڑی ڈیفلیکٹ ہو کے کسی وائٹل آرگن پہ نہیں لگی. لیکن چونکہ وہ پوری ایلبو میری شیٹر ہو گئی تھی تو اس میں پورا سٹیل ڈال کے بڑی مشکل سے اس کو ریکنسٹرکٹ ڈاکٹرز نے کیا. تو وہ 1 سال تک وہ ہیلنگ ہوتی رہی. تو 1 سال کے بعد وہ پھر سٹیل نے کافی تنگ کرنا جب شروع کیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ہم ایک اور سرجری کر کے تو وہ یہ سٹیل نکالنے کی کوشش کریں گے. تو میری غالباً 19 دسمبر کو سرجری ہوئی اس کے لگ بھگ. اس کے تیسرے دن نیب نے مجھے بلا لیا. تو میرے سٹیچز بھی تھے اور سب کچھ تھا. آئی کوڈ ایزیلی ٹیل دیم کہ آئی ہیو گون تھرو اے سرجری، تو میں نہیں آ سکتا. لیکن میں نے کہا کہ یہ کہیں گے کوئی بہانہ کر رہا ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ پکڑنا چاہتے ہیں. تو آئی جسٹ وینٹ دیئر. میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے تاکہ انہیں کوئی بہانہ نہ ملے یا یہ نہ استعمال کر سکیں کہ یہ بھاگ گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو خیر میں نے جج کو اگلے دن بتایا کہ اس طرح میری سرجری ہوئی ہے، آئی نیڈ ٹو گیٹ مائی وہ جو اسٹیچز ہیں ریمووڈ، اینڈ آلسو ڈاکٹر ہیز ایڈوائزڈ فزیوتھیراپی تاکہ میرا بازو ٹیڑھا ہے کہ یہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل دیں. لیکن انہوں نے اس پورے جیل کے دوران مجھے فزیوتھیراپی نہیں کرنے دی، اور اس کا نتیجہ یہ کہ وہ بازو پھر وہیں تقریباً فریز ہو گیا ٹیڑھا جہاں پہ تھا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انہوں نے مجھے پکڑا تو اگلے دن وہ ریمانڈ لینے کے لیے پیش کرنا تھا عدالت میں. تو میں اپنا بڑے آرام سے تیار ہو کے ٹائی سوٹ پہن کے نیچے اترا. تو انویسٹیگیشن افسر کہتا ہے کہ سر آپ تو بڑے تیار ہو کر آئے ہیں، ہم نے تو آج آپ کا ریمانڈ لینے جانا ہے. میں نے کہا بھی ہمارے پنجاب میں یہ کہاوت ہے کہ جب شریکوں کے جانا ہو نا تو سج وج کے جاتے ہیں. سو میں نے کہا جب دشمنوں کے سامنے پیش ہونے جانا ہے تو انہیں کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے کہ کوئی کمزوری ہوئی ہے. تو بڑے الحمدللہ آرام سے وہ گزرے. لیکن جو فرسٹ 1 month تھا دیٹ واز سالٹری کنفائنمنٹ. تو وہ اس میں جو کہتے ہیں نا کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے، تو وہ مجھے واقعی اس دوران پتہ لگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دیٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز ان دا سینس کہ میں شاید 10 سالوں میں وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا تھا جو میں نے 1 مہینے میں وہاں پہ صبح سے شام تک پڑھ کے نکال دی. اور جب آپ کتب بینی کریں نا آپ کو وقت کا بھی نہیں پتہ لگتا. تو وہ وقت گزر گیا. لیکن جب پھر میں اڈیالہ جیل گیا تو وہاں تھوڑا وہ یہ تھا کہ لوگ دائیں بائیں نظر آ جاتے تھے. اگرچہ ہمیں رکھا گیا وہ سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے جو باقی قیدی مشقتی جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا وہ ایک
لگتا ہے کہ ہیومن انوائرمنٹ میں ہے, وہ نہیں کہ چار طرف آپ کی دیوار ہے اور آپ تنہا ہے. تو لیکن وقت گزر گیا, اللہ کا شکر ہے. I think so. On a lighter, it turned out to be like a well-deserved break. But of course, knowing that کہ آپ solitary confinement میں بھی تھے اور پھر and I guess وہ پھر کیس اب I guess if I'm not wrong, I think so it's جی وہ کیس تو پھر چلا اور وہ میں نے اس کے لیے جی میں نے اس پہ فائل کی اس کی ایکویٹل کے لیے تو بڑی اس کی تفصیل سے سماعت ہوئی, 2-3 دفعہ بینچ ٹوٹے بنے اور چلتے رہے. فائنلی جب وہ پیش ہوا چیف جسٹس کی عدالت میں تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے نیا پرانا قانون نہ بتائیں, جس قانون کے تحت آپ نے کیس بنایا تھا آپ مجھے ثابت کریں کہ کرپشن کیسے بنتی ہے, آپ مجھے گیو می اے ریزن ٹو ریجیکٹ دس کیس. اینڈ نیب کوڈ ناٹ آنسر ایز اینی کویشچن. تو وہ ایک یعنی کہ الف لیلا کی جو کہانی ہے نا, اس کے اوپر ریفرنس بنا کے جس کو چاہ پکڑ کے بند کر دیے. میں ہی نہیں, اسی طرح کا کیس شاہد خاقان عباسی صاحب پہ, اسی طرح کا کیس مفتاح اسماعیل صاحب پہ, رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس بنایا گیا وہ تو ایک لطیفہ ہے کہ ان پہ وہ ہیروئن ڈال دی گئی. اسی طرح جو باقی ہمارے لیڈرز ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب, ان کو جب بیل ملی اس دن میں سپریم کورٹ میں تھا, جج نے 6 دفعہ پوچھا کہ جی گیو اس ون ریزن کہ وی شوڈ ریجیکٹ دس بیل. دے کوڈ ناٹ آئیں بائیں شائیں. تو مقصد خان صاحب جو آج اتنے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, یہ بتائیں کہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے ہم سب کو جیلوں میں ڈالا. ان کے اشاروں پہ نیب ناچتا تھا اور سب کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا, میڈیا کو گلا بند کر دیا, عدالت ان کو کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی. آپ دیکھیے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ انہوں نے ڈسالو کی غیر آئینی طور پہ, سپریم کورٹ نے بحال کی, 7 مہینے تک انہوں نے وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا جب تک کہ وہ اپنی ٹرم آف ایکسپائری کے قریب نہیں پہنچ گئے, تاکہ بس رسماً ان کو بحال کر کے مہینے میں فارغ کر دیا. لیکن انہیں کو پوچھ نہیں سکا. تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے کہ جتنے فیوریبل حالات آپ کو ملے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ, عدالتیں آپ کی پشت پہ, میڈیا کا گلا آپ نے گھونٹ دیا, اپوزیشن ساری آپ نے جیلوں میں ڈال دی, 4 سالوں میں ایک منصوبہ مجھے گنا دیں کہ کراچی سے پشاور تک آپ نے بنایا ہو. ہمیں تو کبھی 2 سال کی حکومت ملی, کبھی 5 سال کی ملی. آج ہم آپ کو درجنوں گنا سکتے ہیں کتنے موٹر ویز بنا دیے, کتنے ہم نے انرجی کے منصوبے بنا دیے, کتنی ہم نے یونیورسٹیز کے کیمپسز بنا دیے. ہم ایک تفصیل طویل ہے جو گنا سکتے ہیں, لیکن ان 4 سالوں میں ایک بھی نشانی نہیں ہے جو یہ گنا سکیں. سر میں اسی پہ ایکچولی آنا چاہ رہا تھا اینڈ وانٹڈ ٹو موو ٹورڈز ڈیولپمنٹ سائڈ آف آور کنورزیشن. 2018 میں آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا, آپ لوگوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ واز ٹچنگ اراؤنڈ $1 trillion rupees, and I think so that was equivalent to the defense budget also at that time. And I believe when you people came back to power, PDM, that development budget got slashed to like 500 billion or something, if I'm not wrong. 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ڈیولپمنٹ بجٹ پاکستان کا تھا 340 ارب. جی. جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی تو 1000 ارب تھا. جی. تو ہم نے تقریباً اس میں 3 گنا اضافہ کیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم 2013 میں آئے تو پاکستان کا ٹیکس ریونیو 2000 ارب تھا, اور جب ہم نے چھوڑی حکومت تو تقریباً 4000 ارب تھا. تو بیکاز وی ڈبل دا ٹیکس ریونیو وی ور آلسو ایبل ٹو انکریز دا ڈیولپمنٹ بجٹ. خان صاحب کے دور میں 2018 سے جب ہم 22 میں واپس آئے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ 1000 سے 1800 یا 2000 ہوتا, وہ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا. اور اس پر بھی جو ایک ٹاپنگ آن دا آئس ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لاسٹ کوارٹر آف پریویس فائنینشیل ایئر, اپریل ٹو جون, دیر واز زیرو ریلیز. ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے وزارت خزانہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وی ڈونٹ ہیو منی ٹو ریلیز دا لاسٹ کوارٹر ریلیز آف ڈیولپمنٹ بجٹ. تو اس کا مطلب خزانہ خالی تھا. اب کرنٹ پروجیکٹس ہیں, پرائیورٹی پہ کوئی پروجیکٹس ہیں سر؟ مطلب سینٹرل ورکنگ گروپ کے جو اپرووڈ سرٹن پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی کیا پرائیورٹی کنسیڈریشن ہے اس وقت ہم جن کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں؟ ٹائم بھی کم ہے. جی, اکنامک سچویشن سے گزر رہے ہیں, چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خزانہ تو بالکل خالی تھا جب یہ آئے ہیں, اور ہر کوئی کہہ رہا تھا جی ملک آج یا کل سری لنکا بنے گا, آج یا کل ڈیفالٹ کرے گا. اور ایک بہت مشکل IMF کا ایگریمنٹ جو پچھلی حکومت کر کی گئی تھی,
اس کی شرطیں ہمیں پوری کرنی پڑیں اس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے. کیونکہ جب IMF کے پاس ہم گئے انہوں نے کہا جی پہلے آپ ان شرطوں کو پورا کریں جو ہم سے حکومت پاکستان نے ایگری کی ہیں. ہمیں نہیں پتہ شوکت ترین کون ہے, حفیظ شیخ کون ہے اور آپ کون ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہمارے ساتھ, تو آپ ان پہ امپلیمنٹ کریں. اور پھر ہمیں وہ جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا, سبسڈیز ختم کرنی پڑیں تاکہ IMF کے اس معاہدے کو بحال کریں. اور اس پہ بھی آپ دیکھیے خالد صاحب کہ ہم نے جب IMF سے وہ معاہدہ کلنچ کر لیا تو ملک سے باہر انڈیا نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی اور ملک کے اندر PTI نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. تو گویا پاکستان کے IMF کے معاہدے کی بحالی کے خلاف انڈیا اور خان صاحب ایک پیج کے اوپر تھے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ کو سیاست کو اس درجے پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ آپ ملک کے مفاد کو بھی نہ سمجھ سکیں. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مختصر بجٹ میں جو ہماری پرائرٹی ہے کہ جو CPEC کے پروجیکٹس ہیں جنہیں بہت انڈر فنڈ کیا گیا, جنہیں سلو ڈاؤن کیا گیا, ان کو ہم جاری کریں. اسی طرح جو اب فلڈ کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کو ہم پرائرٹائز کریں. ساتھ ہی ساتھ جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے دیٹس ویری کلوز ٹو آر ہارٹ, اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فنڈنگ کو برقرار رکھیں تاکہ جو نوجوانوں کو تعلیم کی اپرچونٹیز ملنی چاہیے ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تو پاکستان کے اسی طرح جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں جس میں انرجی بھی ہے, جس میں فزیکل انفراسٹرکچر ہے, ریل نیٹ ورک ہے, اس سب کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروٹیکٹ کریں. لیکن جو ہمارا اس وقت بجٹ ہے وہ ہماری ضرورت کے مقابلے میں بہت ناکافی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ 2018 میں ہمارا ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ بجٹ دونوں ہم پلہ تھے. نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت پہ تھی. اپنے اپنے رائٹ میں دونوں کو ہزار ارب تھا. آج ہمارا ڈیفنس بجٹ اگر 1500 ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1500 ارب ہونا چاہیے تھا, وہ بدقسمتی سے 750 ارب ہے. تو یہ جو لیگ ہے یہ تقریباً پاکستان کے لیے بڑا مہنگا ہے, چونکہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ سے آپ اپنے مستقبل کو سیکیور کرتے ہیں, آپ اسی سے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں, تعلیم پہ انویسٹ کرتے ہیں, اکانومی کی فیوچر گروتھ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ کچھ نہیں کریں گے تو آپ پھر اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. سر جیسے ہی PDM واپس پاور کے اندر آئی, آپ لوگوں نے آئی گیس منتھ اور سو, آئی ایم فارگیٹنگ دا ڈیٹ, آپ لوگوں نے ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی. اس سے پہلے ایک گڈ گورننس فورم بھی 2016 میں اف آئی ایم ناٹ رانگ ہوئی تھی, اس میں میں بھی پرفارمنس مینجمنٹ کمیٹی میں آئی واز اے ممبر آف دیٹ. ریزالو نظر آتا ہے, بہت ساری باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. اس دفعہ آپ نے میرے خیال سے وہ ایک چیمپئنس کا ایک نیٹ ورک بھی آپ نے بنایا, چیمپئنس آف ریفارمس کا, بٹ کبھی کبھار یہ نظر آتا ہے کہ ایکشنز اس طریقے سے کبھی ویزیبل نہیں ہوتے. اور کیا یہ چیمپئنس آف ریفارمس, بے شک آپ اس کو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیفائن دیٹ ایز اے کمیونٹی اور اے تھنک ٹینک اور اے لابی, کوئی اور حکومت آئے یا کوئی اور آیا تو وہ اس کو ان کی سسٹینیبلٹی شاید. دیکھیے میرے لیے نا یہ ایک بہت بڑا پرسنل آپ کہہ لیجئے کہ المیہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. میں نے جب حکومت پہلی دفعہ جوائن کی 97 میں, تو وہ پاکستان کی 50ویں سالگرہ تھی, اور پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ اب آپ کیا ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. میں کہا جی میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں, چونکہ ایک ایجوکیشن ہے تو میں کوئی پروفیشنل کام کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا جی کیا کرنا چاہتے ہیں. میں کہا جی اگر ملیشیا ویژن 2020 کے ذریعے ترقی کر رہا ہے تو ہمیں بھی ایک لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہے, چونکہ دنیا میں بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں. پوری معیشت جو ہے دنیا کی وہ انڈسٹریل اکانومی سے نالج اکانومی میں جا رہی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم نے نئی صلاحیت پیدا نہ کی اور ایک لانگ ٹرم پلان نہ بنایا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کریں. تو ہم نے ویژن 2010 بنایا. 2 سال بعد ماشاء اللہ لگا اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اچھا, میں نے جنرل مشرف کو خط لکھا. میں نے کہا کہ میں اپنے لیے نوکری نہیں چاہتا, لیکن یہ پروگرام میں نے اس طرح تیار کیا جیسے اپنے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے. تو میری یہ خواہش ضرور ہوگی کہ آپ بے شک حکومت چلائیں, اپنا کوئی ٹیم کا بندہ ڈیزگنیٹ کر دیں جس کو میں اس کی اونرشپ دے دوں, اور یہ پروگرام کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن وہ کوئی جواب نہیں آیا. ان کی اس وقت پرائرٹیز اور تھیں, وہ ہائی جیکنگ کیس اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر وہ چیز چلی گئی. 2013 میں ہم دوبارہ حکومت میں آئے, تو پھر پرائم منسٹر نے مجھ سے پوچھا, نواز شریف صاحب نے, کہ آپ کیا ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میرا ایک انفنشڈ ایجنڈا, آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو پلاننگ. تو میں اسی ایک پلان پہ کام کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ویژن 2025 بنایا تاکہ پاکستان کو 25 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں لے جائیں.
اور یقین کیجئے کہ اس میں ہم نے کوشش یہی کی کہ ایک پولیٹیکل اونرشپ بھی آئے. پرویز خٹک صاحب کو شامل کیا, قائم علی شاہ صاحب, ڈاکٹر مالک بلوچستان سے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نیشنلسٹ, سب کو لے کے کیا. اور ہم اس میں بڑے کامیاب ہوئے, کیونکہ جب ہم نے یہ شروع کیا تو ملک کے حالات بہت خراب تھے. 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی, ہر روز خودکش بمبار پڑتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی, سی پیک آ گیا, بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی, پاکستان کا ایک مومنٹم بن گیا. ایک ریزالو کے ساتھ ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا, اس میں فوج نے بہت اچھا کام کیا. تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ایک اسٹڈی جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اف کنٹینیوز دس ٹریجیکٹری بائی 2030 اٹ ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز. گویا کہ ہم G20 میں وہ ہمیں فورکاسٹ کر رہے تھے. لیکن پھر 2018 میں تبدیلی آ گئی جی. اس تبدیلی نے 25 ویژن کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا. اچھا, اب آج آپ دیکھیے کہ ہم 75ویں سالگرہ پہ ہیں. جب میں نے ویژن 2010 شروع کیا تھا 50ویں سالگرہ تھی. ان 25 سالوں میں اگر ہم نے 6 قدم آگے بڑھائے تو 8 قدم پیچھے دھکیل دیے گئے. اور آج آپ دیکھیے کتنے ہم بدترین کرائسس سے گزر رہے ہیں. اور میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے بچے یا ان کی نسل جب 2047 آئے گا, آج سے 25 سال بعد 100 سال ہوں گے, تو کیا وہ بھی ہماری نسل کی طرح تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے, یا وہ چین اپ کر کے کہہ سکیں گے کہ وی ڈیڈ اٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہم نے آتے ساتھ ہی ایک ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی کہ ہم ان اسباب کو دیکھیں جو ہمیں روکتے رہے, اور آئندہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگلے 25 سالوں کو پروڈکٹیو بنائیں. تو اس کی روشنی میں ہم نے اپنا جو ویژن 25 کا ایجنڈا تھا اس کو 5 ایز کی روشنی میں کاسٹ کیا ہے. دیکھیے, پاکستان کی 75 سالوں میں جو سب سے بڑی ویکنس رہی ہے, وی ہیو فیلڈ ٹو ٹرن آر اکانومی انٹو این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی. دنیا کا ہر وہ ملک جس نے تیزی سے ترقی کی, جاپان, ساؤتھ کوریا, چائنا, ملیشیا, سنگاپور, ٹرکی, بنگلہ دیش, انڈیا, سب نے ایکسپورٹ کو انجن بنایا اپنی گروتھ کا. ہمارے ہاں ہم اس کام پر بہت پیچھے رہ گئے. نتیجہ کیا ہے کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے, ہم ڈالر کنزیوم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالر انکریز نہیں کرتی. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے, ہم ایمرجنسی بریکس لگاتے ہیں, اکانومی کریش ہوتی ہے, پھر ہم واپس گراؤنڈ زیرو پہ آ جاتے ہیں. اس سائیکل کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پوری ملک کی معیشت کا جو فوکس ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر موڑ دیں. اور پاکستان آئندہ سالوں میں 32 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کیا 5 سے 7 سال میں جاتا ہے یا 10 سے 15 سال میں جاتا ہے. یہ 2 ڈفرینٹ ٹریجیکٹریز ہیں. اگر تو ہم نے 5 سے 7 سال میں ایک ایسپریشنل پاتھ لے لیا تو ہم سمجھیے کہ ٹیک آف کر جائیں گے. اگر ہم خدا نخواستہ 10 سے 15 سال والی بریکٹ بزنس ایز یوزول میں رہے تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. اسی لیے اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے, ہم اس میں کم از کم ڈائریکشن جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک کر دیں, اور الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ 5 سال کے لیے مستقل بنیادوں پہ پالیسی بنا سکے. اور یہاں پہ یہ بات میں ضرور دہرانا چاہوں گا کہ دیکھیے جو پالیسیز ہیں نا وہ 10 سالوں کے اندر جا کے اپنے اثرات دیتی ہیں. آپ اگر کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, کوئی پروگرام کر رہے ہیں, وہ 3 سال 5 سال میں اس کے نتیجے لے سکتے ہیں, لیکن پالیسی جو ہے اس کو کم از کم ایک ڈیکیڈ کی کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. اور اگر مجھے کوئی پوچھے کہ 75 سال میں پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا, میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پالیسیز میں تسلسل نہیں رہا, کنٹینیوٹی نہیں رہی. اور یہ مثال ویسے ہی ہے کہ آپ کے پاس بہترین گندم کا بیج ہو, دنیا کی ٹاپ ویرائٹی کا, آپ اس کو اگر کھیت میں لگاتے ہیں اور بیجنے کے بعد اگر کھیت میں ہل چلانے سے باز نہیں آئیں گے تو وہ کبھی نہیں ہوگے گا. سر یہی بات ہے کہ اصل میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی پولیٹیکل اکانومی ہے ساری کی ساری, بیسکلی گلوبلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے. اور انفارچونیٹلی جو کچھ سیاست کا رنگ کچھ رہا ہے 10-15 سال سے, پولیٹیکل وینڈیٹاز, اس کی وجہ سے کافی پرابلمس رہے. اس کا ایک وکٹم تھوڑا بہت سی پیک بھی رہا ہے, اس پہ کنسرنس انویسٹرس کے بھی رہے ہیں. ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, کنسرن سنتے بھی ہیں, پتہ بھی چلتے ہیں کہ وٹ پرابلمس پیپل فیسڈ. آئی واز بورن ان گلف, I saw these special economic zones flooding over there, بیشک جداف ہو, جبل علی ہو, شارجہ ایئرپورٹ کا اپنا فری زون ہو, ہمریا ہو, مطلب اینڈ لیس ہیں. اور کیا خوبصورت کام ہو, کتنی تیزی سے وہاں پہ کام ہوا یو اے میں.
اور جو یہاں پہ ہمارا SEZ میں کام ہو رہا ہے اٹس پینفلی سلو. انویسٹرس کا کانفیڈنس انٹیکٹ ہے سی پیک کے اوپر, اور کچھ پروگریس تیز ہوئی ہے سی پیک کی؟ جب یہ 2013 میں ہم نے سی پیک شروع کیا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا, MOU تھا, لیکن الحمدللہ دونوں سائڈ پہ لیڈرشپ کی کمٹمنٹ تھی, تو مختصر ترین مدت میں ہم نے $29 بلین کی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں, جس میں انرجی کے تھے, انفراسٹرکچر کے تھے, وہ گراؤنڈ پہ لے آئے. اور دیکھیے جو سب سے بڑا سی پیک کا پاکستان کو تحفہ ملا, ہمارے پاس 70 سال سے تھر کی زمین میں کوئلے کا ذخیرہ تھا, جس کی انرجی ویلیو سعودی عرب اور ایران کے تیل کے برابر ہے, اور ہم اسے استعمال نہیں کر پائے تھے 70 سالوں میں. تو سی پیک کے نتیجے میں ہم اس کوئلے کے ذخیرے کو توانائی پیدا کرنے کے لیے, پیداواری اس کی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, اور اب اس سے یہ ہمارے پاس 400 سال کے لیے ذخیرہ موجود ہے جو توانائی پیدا کرے گا انتہائی سستی. اسی طرح گوادر میں اور دیگر جگہوں پہ منصوبے شروع کیے. پہلے مرحلے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہمارا 2020 اور 25 کے دوران شروع ہونا تھا, اصل میں وہ سی پیک کی اپرچونٹی تھی. وہ تھا انڈسٹریل کوآپریشن کہ 9 اکنامک زون ہم نے منتخب کیے جو بنائیں گے, اور چین کی بہت بڑی تعداد میں انڈسٹری اس وقت چائنا سے ری لوکیٹ کر رہی ہے جو لیبر انٹینسو ہے, کیونکہ وہاں لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو ہمارے لیے یہ امکان تھا کہ ہم اگر یہ اپنے اکنامک زون وقت پہ تیار کر لیں تو اس وقت ہمیں تخمینہ تھا کہ $30 سے $40 ارب کی انڈسٹری پاکستان میں آ سکتی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ 2017 میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ امریکہ کا سفیر, برطانیہ کا, یورپ کے سفیر سفراء, جاپان کا, خلیجی ممالک کے, ہر بندہ میرے پاس آ کے ایک سوال کرتا تھا کہ ایکسلنسی یہ بتائیے ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے SEZs میں کیا شامل ہو سکتی ہیں. تو پوری دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ میگنیٹ کے طور پہ یا ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھنے لگ گئی تھی. لیکن جو ہی تبدیلی سرکار نے آتے ساتھ ہی سی پیک کو اسکینڈلائز کرنا شروع کیا, سی پیک کے خلاف بیانات دینے شروع کیے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چائنیز انویسٹر پاکستان کا رخ کر رہے تھے وہ یہاں سے آہستہ آہستہ بدل ہو کے کوئی ویٹنام چلا گیا, کوئی لاؤس چلا گیا, کوئی کمبوڈیا چلا گیا. اس کی مثال وہی ML1 پروجیکٹ والی ہے کہ وہ پتہ نہیں, اب میں ریسنٹلی ڈاکیومنٹس میں نہیں دیکھے کہ کچھ شاید 9-10 سال پتہ نہیں 2030 میں یا 31 میں اب کمپلیٹ ہونا ہے, اور 150-160 کلومیٹر ML1 جو ہے تو پھر شاید کہ لوگوں کو شاید اس وقت ضرورت بھی نہ ہو, شاید آپ کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہو, یا ایون SEZ کی بات ہے کہ would the investor have that confidence کہ اب پتہ نہیں کب بنیں گے SEZ and this is going to result. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آج کل دنیا میں انویسٹر کے پاس سال یا مہینے تو چھوڑیے دنوں کا وقت نہیں ہے, ان کے پیچھے تو پوری دنیا لگی ہے کہ آپ پیسہ ہمارے پاس لے کے آئیں. $2 ٹریلین اس وقت گلوب میں فلائی کر رہا ہے لوکنگ فار ڈیسٹینیشنز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں. اب جو ملک ایک بہتر انیبلنگ انوائرمنٹ دیتا ہے, خود کو انویسٹمنٹ کے لیے پرکشش دیتا ہے, وہاں پہ بلینز آف ڈالرز لینڈ کر جاتے ہیں. ویٹنام ہمارے سے آدھی آبادی ہے, 10 کروڑ کی آبادی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں سالانہ 28 سے 30 ارب کی FDI جا رہی ہے. ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں, $1.5 ارب کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. کتنے افسوس کا ہمارے لیے مقام ہے. کیوں؟ ہم اپنے لڑائی جھگڑوں سے فارغ نہیں, اسٹیبلٹی نہیں ہے, پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے. اس لیے اگر اب ہم نے پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انتشار پھیلاتا ہے, جو بھی ملک میں انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے, وہ ملک سے دشمنی کرتا ہے. ہمیں ایک کنسنسس چاہیے کہ ہم ایک سٹیبل پولیٹیکل آرڈر کو 10 سالوں کے لیے قائم رکھیں, اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی کے لیے انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال کریں. تو ہمارے پاس اتنے اٹریکٹیو گراؤنڈز ہیں, مارکیٹ ہے, سائز ہے, ہماری لوکیشن ہے, ریسورسز ہیں کہ لوگ ہمارے اپنے میرٹ پہ بھاگے ہوئے آئیں گے. لیکن اگر ہم انوائرمنٹ کو انویسٹمنٹ کے برخلاف رکھیں گے, یہاں پر آپ دیکھیے ابھی چائنا کا وزٹ ہوا, پرائم منسٹر گئے, تو چین کے صدر نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وارم ویلکم کیا, اور ان کی گفتگو میں بھی بڑی وارم تھی, اور چین نے بڑا انڈیکیٹ کیا کہ وہ اب دوبارہ سی پیک کو ہماری کمٹمنٹ دیکھ کے تیزی لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ملک کے اندر سڑکوں پہ جو نظارے پیش کر رہے ہیں وہ کریں گے کہ مار دھاڑ ہو رہی ہے, خونی انقلاب کے نعرے لگ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا سگا بھائی بھی انویسٹمنٹ لے کر نہیں آئے گا.
سر ویسے سب سے بڑے انویسٹر کی بات کر لیتے ہیں, چائنا کی بات کر لیتے ہیں, ان کے سیکیورٹی کچھ کنسرنس تھے, وہ کچھ ان کے کم ہوئے سر؟ جی, ہم نے دیکھیے ایک ان کے لیے بہت بڑی سیکیورٹی کی فورس تیار کی جو ہمارے دور میں ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013-18 میں جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اسی دوران جب سی پیک چل رہا تھا تقریباً 70-80 ہزار چائنیز یہاں پر تھے, اور اللہ کا شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش ہوا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سیکیورٹی کے اداروں کو 200% کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر لگایا ہوا تھا. خان صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے اداروں کو آدھے سے زیادہ ٹاسکنگ پولیٹیکل کی ہوئی تھی کہ میرے مخالفین کا پیچھا کرو, میرے مخالفین پہ مقدمے بنانے کے لیے میری مدد کرو. نتیجہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا. اور ML1 جیسا منصوبہ آپ نے جو بتایا ہمارے لیے اتنا اسٹریٹجک ہے کہ کراچی پشاور ریلوے ٹریک انگریز کے زمانے کا پیچھے ہے, اب وہ تقریباً ڈپلیٹ ہو رہا ہے, ہمیں اسے ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اور چائنا کے ساتھ جب ہم نے ٹیک اپ کیا تو 2017-18 میں ٹیکنیکل اسٹڈی مکمل ہو گئی تھی, یہ صرف ٹینڈرنگ کے لیے ریڈی تھا. اور اس کو بھی انہوں نے اتنا پولیٹیسائز کیا اور اس کو کھینچا اس طریقے سے کہ آج تک وہ شروع نہیں ہو سکا. اب ہم نے دوبارہ چائنیز لیڈرشپ سے کہا ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ دوبارہ شروع کیا جائے, اور امید ہے کہ جلد اب اس میں کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ریئل اسٹیٹ اور انڈسٹریل سیکٹر سے ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ LC اکاؤنٹس کے بھی کچھ ایشوز رہے, اور بزنسز کے اندر منی سرکولیشن کے بھی کچھ مسئلے مسائل پیچھے ہم نے سننے میں آئے. پھر CDS کے بارے میں بھی بات ہوئی, اس پہ بھی تھوڑی بہت سیاست شاید ساری سائڈ سے ہو گئی. ڈیفالٹ کے بارے میں ہم بار بار سن رہے ہوتے ہیں. یہ جو بزنس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. دیکھیے ایمپلائمنٹ پہ بھی اس پہ بہت زیادہ. پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آرڈنری حالات سے نہیں گزر رہے, غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا انٹرنل کرائسس ہے جس کو ہم مینج کر رہے ہیں. پاکستان کو تقریباً ڈیفالٹ کے برنک پہ لے جایا گیا تھا جہاں سے ہم واپس آ رہے ہیں, تو ایک بڑی برنک مین شپ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں بہت بڑی ہٹ پڑی ہے $30 بلین کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی. جی بالکل. کسی اور ملک پہ اتنی بڑی ہٹ لگتی تو وہ بیٹھ گیا ہوتا شاید اب تک, لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بڑی ریزیلینس ہے ہمارے عوام میں بھی, اور ہمارے جو اکانومی ہے اس کے اندر بھی ہم نے اس کو فیس کیا ہے. اب تیسری چیز جو ہمیں بہت سیریسلی امپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری گلوبل اکانومی وہ اس وقت بدترین کرائسس میں آ گئی ہے. امریکہ, یورپ, ہر جگہ سے آپ کو معیشت سے چیخوں کی اور آہو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. ہر جگہ انفلیشن بے قابو ہو گئی ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پینڈیمک کے دوران انہوں نے $بلینز چھاپ کے اسٹیمولس پیکج دیے, لوگوں کو پیسے دیے. اب اس سے انفلیشن ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب سینٹرل بینکس انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, اس سے اب آئندہ وہ ریسیشن کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. تو پھر یوکرین اور رشیا کی وار نے بدترین انرجی کا کرائسس پیدا کر دیا ہے. یورپ میں سردیوں میں توانائی نہیں ہے, انہوں نے پوری دنیا سے گیس کے جو LNG کے کانٹریکٹس ہیں وہ اٹھا لیے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں کو اب گیس نہیں مل رہی, ہم ان نرخوں پہ خرید نہیں سکتے. تو اس وقت ایک بہت غیر معمولی عالمی صورتحال ہے. اس کے لیے کین ایکسپیکٹ سم میجرز فار ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے, کاروباری حلقے کے لیے, یا ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی کچھ تھوڑا سا سخت وقت؟ نہیں, انشاءاللہ یہ تھوڑا سا وقت ہے, یہ گزر جائے گا. اور ہماری مسلسل کوشش ہے کہ ہم, جیسے میں نے کہا کہ اب ہمارا سنگولر فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار ایکسپورٹ کے ساتھ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایکسپورٹ سیکٹر ایٹ آل کاسٹ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان مشکلات کے باوجود بھی جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں, اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم مزید اس کے لیے جو مراعات ہیں وہ بھی دیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی پاکستان ہی نہیں, یورپ کے جو ممالک ہیں وہ بھی ایک بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس میں کتنے مظاہرے ہوئے, برطانیہ کے اندر کتنا پولیٹیکل انریسٹ ہے, وہاں کی حکومتیں کس طرح انسٹیبل ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا غیر معمولی سا ٹائم ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے 1 سال تک اسٹیبلائزیشن ہو جانی چاہیے. سر عام آدمی کے اگر مسئلے مسائل کو ہم تھوڑا سا اگر ہم اس کو فوکس پہ لے کے آئیں, اور کامن مین انفلیشن بھی فیس کر رہا ہے, کامن مین ابھی بھی ٹینٹس میں بھی بیٹھا ہوا ہے, فلڈس کے جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں. میرا تعلق ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ رہا ہے, ورکڈ ان نوک اینڈ کارنر آف پاکستان. خزدار میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کرنے پڑتے ہیں کہ لوگوں کے گھر بھی ابھی تک پکے نہیں ہیں 75 سال کے بعد. سر یہ پاورٹی ایلیویشن بھی میں تو خود اپنے آپ کو بھی شاید ہم بلیم کرتے ہیں, خیر ہم تو چھوٹے ادارے ہیں, ہم کیا کام کر سکتے ہیں, کتنے حد تک کر سکتے ہیں.
بٹ یہ نعرہ ہی شاید سر رہ گیا ہے, ان کے لیے کچھ ریلیف ہونا ہے سر. جی ہم نے ڈگنیٹی تو رہی نہیں کہ ایک جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میں انقلابی تو نہیں کہوں گا لیکن ایک بڑا ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ شروع کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے پورسٹ آف دا پور کو ٹارگٹ کر کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کے لیے ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو شروع کیا ہے, اور اس کے تحت ہم نے ابھی پہلے مرحلے میں تقریباً 40 ارب روپے کا ایک بجٹ مختص کیا ہے, لیکن اس کو مزید بڑھائیں گے. اور اب ہم ورلڈ بینک کے ساتھ بھی مل کر اس کے لیے رقم حاصل کر رہے ہیں تقریباً $100 ملین کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں, جن میں 11 بلوچستان کے اندر ہیں, تقریباً 4-5 سندھ کے اندر ہیں, 3 شاید کے پی میں اور 1 پنجاب میں, تو ان ڈسٹرکٹس میں سوشیو اکنامک پروفائل ان کی کر کے جو ان کے گیپس ہیں, چاہے وہ کنیکٹیوٹی کا ہے, چاہے وہ تعلیم کا ہے, چاہے وہ صحت کا ہے, چاہے وہ توانائی کا ہے, مارکیٹس کے ہیں, وہ گیپس کے جن سے وہاں پہ لائیولیہڈ بہتر ہو, وہاں پہ پاورٹی کو ہم اٹیک کر سکیں اور ان کی زندگی کو اوپر لے کر آ سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو منصوبہ ہے ایک بہت ہمارا کیس اسٹڈی ہوگا. ہم 5 سالوں کے اندر اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان لوئسٹ اور جو پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہم اٹھا کے دوسرے ضلعوں کے ہم پلہ کریں. آپ ایک اور انٹرویو کا موقع دیں گے تو اس پہ میں ضرور آپ کے ساتھ فالو اپ کویشچن ضرور کرنا چاہوں گے کہ آئی وش کہ وہ ایک جو چینج نیچے جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو سکے. سر کمنگ ٹو دا لاسٹ سیگمنٹ, اس پہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ملک کے حالات بھی کچھ سیاسی واپس وی ہیو ٹو کم آن دیٹ بات. کمنگ ٹو دا پاور پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں, کچھ آپ لوگ بھی اطمینان میں لگ رہے ہیں, کچھ اگلے بھی کافی آپ کی جو وہ بھی اپنا ٹائم لے رہے ہیں, وہ بھی ریزگنیشنس کو ابھی تک نہیں پتہ چلے. میرے خیال سے آج کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ, آصف علی زرداری صاحب کی. دیکھیے خان صاحب جو ہے نا وہ ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے ہیں, تو یہ استعفوں کے اندر اور تحلیل کرنے پہ بھی وہ مرحلہ تحلیل پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے. ابھی یہ جو کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں جی, آئی تھنک انہوں نے خان صاحب کو بھی بڑا جوڑ دیا ہے. کشمیر میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے, لیکن دونوں مرحلوں کے اندر وہ 30% سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکے. 70% سیٹیں جو ہیں ان کے مخالفین نے جیتی ہیں, یا پی ایم ایل این نے, یا پیپلز پارٹی نے, یا انڈیپینڈنٹس نے, جو ان کے خلاف جیتے ہیں. تو اس نے شاید ایک ریالٹی چیک انہیں دیا ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی ہوا کے گھوڑے پہ وہ بیٹھے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور پتہ نہیں سویپ کر کے وہ اقتدار میں آ جائیں گے, شاید اب وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو مکر ہے, جو ان کی سیاست کی اصلیت ہے, وہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب سے انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو نشانے پہ رکھا ہے, دیکھیے سیاست دان جو ہے نا اس کی زندہ باد بھی ہوتی ہے, مردہ باد بھی ہوتی ہے, یہ اٹس پارٹ آف دیئر لائف, پارٹ آف دیئر گیم. لیکن جب آپ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو مردہ باد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جس نے ان کو لوگوں کی نظروں میں بہت نیچا کر دیا ہے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے, اپنی انا کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. سر اگر تحلیل ہوگی مفروض اگر یہ تحلیل ہوگی نا تو اس کے میں آپ کو بہت بڑھ نہیں جائیں گے. دیکھیں کوئی اور پارٹی جیت گئی تو جنرل الیکشنز کے اندر پھر وہ دوسری بات نہیں مانے گی کیونکہ ٹیگر گورنمنٹ تو ہوگی نہیں پھر اس وقت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحلیل کریں گے نہیں, اتنی ہمت نہیں ہے. اگر یہ تحلیل کریں گے آپ دیکھیے گا کہ ان کو عبرتناک شکست ہوگی. اچھا, اور دوسری بات بڑی مزے کی یہ ہے, خان صاحب نے خود 2021 اپریل میں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ چیئر کی, اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا. اس لیے کہ سندھ نے جو پچھلی مردم شماری ہے اسے مشروط طور پہ منظور کیا تھا اور یہ شرط رکھی تھی کہ اگلا الیکشن اب نئی مردم شماری پہ ہوگا. اب اگر آپ نئی مردم شماری کے بغیر پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرتے ہیں تو سندھ کو تو پھر اعتراض کا حق ملے گا, آپ کا الیکشن متنازع بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو نئی مردم شماری ہے وہ اپریل میں آ جائے گی, اور اپریل کے بعد 4-5 مہینے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ حلقہ بندی کرے. تو یہ قدرتی طور پہ جو ٹائم فریم ہے اگست تک آ جاتا ہے, جو کہ اس لمٹ ہے اسمبلی کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو جہاں اتنے یو ٹرن لیے ہیں ایک مثبت ملک کی خاطر اور یو ٹرن لینا چاہیے. اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں بیٹھ کے سب کے ساتھ مل کر اگلے انتخابات کے لیے ایک ریفارمز کے پیکج پہ اتفاق کریں, چونکہ ہمارے لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ اگلا الیکشن متنازع نہ ہو.
اور اگلے الیکشن کے بعد ایک سٹیبل حکومت بنے جو ان تمام ریفارمز کو سب کے ساتھ مل کے بروئے کار لائے, ان پہ عمل کرے جو پاکستان کی معیشت کو بہت ضروری ہیں. آپ کہیں گے کہ مجھ سے بار بار یہ ریپیٹ کرے, ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کچھ ایسا مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, کچھ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کے بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ شاید کہ ویسے تو انہوں نے کافی تسلی دی ہوئی کہ ہی ول ریزائن اینڈ ہی ول ڈیزالو دی اسمبلی, دا پنجاب اسمبلی, بٹ اس تھوڑا سا ریسنٹ ریمارکس اور اسٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ میرے خیال سے کوئی رستہ نکلا ہے, بیچ کا رستہ نکلا ہے. وہ بیچ کا رستہ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ اب چیف منسٹر صاحب پرویز الہی صاحب ہوں گے یا ڈو یو تھنک کہ حمزہ شہباز شریف صاحب وڈ بی؟ دیکھیے وہ تو جب چینج ہوگی اس کے اوپر فیصلہ کریں گے, لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے پرویز الہی صاحب آخری وقت تک رزسٹ کریں گے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی چیف منسٹری شپ کی لاسٹ باری ہے. اگلی باری اور دیں گے. دیکھیے نا, اگلی دفعہ اگر الیکشن ہوتا ہے, فار ایگزامپل اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, اس میں اگر ان کی پارٹی ہار جاتی ہے تو انہیں تو چیف منسٹر کوئی نہیں بنائے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو انہیں دوبارہ تو نہیں بنائے گی. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی آخری باری ہے, تو اس لیے وہ اس کو جتنا میکسیمائز کر سکیں گے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے. سر پی ایم ایل این یا فار دیٹ میٹر پی ڈی ایم پارٹیز, جنرل الیکشنز تو آپ سے سمجھ آ رہی ہے کہ نیکسٹ ایئر اگست کے بعد ہو جائیں گے, دا ڈیٹ وی آر سینگ. آر یو سینگ وننگ دا 2013 الیکشنز؟ جی انشاءاللہ آئی تھنک ان 2023 وی ول ڈیفینیٹلی ون, اس لیے کہ پولیٹیکل کاسٹ اٹھانا نہیں پڑا آپ لوگوں کو, ہم نے اٹھائی ہے, لیکن دیکھیے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس تمام خرابی کا ذمہ دار کون ہے, اور ہمیں اس بات کا ضرور کریڈٹ ملے گا کہ جو ساری دنیا میں چرچے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی, ہم نے پاکستان کو بہت بڑے بحرانوں سے بچا لیا ہے. اور اگر ہم اس کو کامیابی کے ساتھ سیل تھرو کر کے لے جاتے ہیں اگلے 6-8 مہینے میں, تو لوگ چاہیں گے کہ ہم نے جس پاتھ کو اختیار کیا ہے اس کی کنٹینیوٹی ہو. جب آپ ایک اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں, جب آپ ایک تعمیر نو کر رہے ہیں, تو بیچ سفر کے آپ جو کشتی کا ملہ ہے وہ نہیں تبدیل کرتے. یہ ضروری ہے کہ وہ پالیسیز جو ہیں انہیں کنٹینیو رکھا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ مضبوط بنیاد مل سکے. سر ایک سوال جو ہے وہ کافی, جب میں نے ذکر کیا کہ دوستوں سے بھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گو اینڈ انٹرویو اینڈ ایوری تھنگ, ہماری میڈیا کے سیکٹر میں ایک بہت بڑی سانحہ ہوا ارشد شریف صاحب کا, جو شہادت ہوئی ان کی کینیا کے اندر, ساری چیزوں کے اندر. اس پہ جو کارروائی ہو رہی ہے, آپ خود اس سے مطمئن ہیں؟ سپریم کورٹ نے سو موٹو بھی لیا اس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کی جائے. جو اس کے اندر جو پیش رفت ہے کچھ پینفلی سلو نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے, میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم سب اس پہ رنجیدہ ہیں, اور ہم سب بحیثیت پاکستانی ان کے اہل خانہ سے بھی پوری ہمدردی رکھتے ہیں. جو ہی یہ واقعہ ہوا تو پرائم منسٹر نے کینیا کے صدر کو فون کیا, اور ہائیسٹ لیول کے اوپر انہیں پاکستان کی سینسٹیوٹی سے آگاہ کیا کہ اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت شفاف تحقیقات ہوں اور ہمیں بتایا جائے کہ اس واقعے کے کیا محرکات ہیں. پھر ہم نے ایک ٹیم بھی وہاں بھیجی کہ وہ بھی وہاں پر جا کے جو شواہد ہیں وہ دیکھے اور وہاں پہ لوگوں سے اپنی تفتیش کر کے آئے. اب خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس معلومات ہیں. ان کے کئی وزراء جو سابق ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس مکمل تفصیل موجود ہے. اب چونکہ مقدمہ ہو گیا ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ ان کو معلوم ہے وہ معلومات ایک بیان کی صورت میں یہ تفتیشی افسران کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی روشنی میں تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے. دوسری بات یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر انہیں پتہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کو اتنے خطرات لاحق ہیں تو انہیں کس چیز نے روکا تھا کہ یہ ان کو پشاور میں ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں دے سکتے تھے. دیکھیے خان صاحب کو اگر گرفتاری سے بچنا ہوتا ہے اور انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا تو بھاگ کے پشاور میں پناہ لے لیتے ہیں, تو کیا یہ ارشد شریف صاحب کو پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ان کے اوپر ایلیٹ پولیس کا یا کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کا جو انتہائی پروفیشنل پولیس ہے اس کی سیکیورٹی نہیں لگا سکتے تھے؟ انہوں نے کیوں ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا؟ کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ اور پھر اگر ان کو جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو یہ سب راز معلوم ہے تو یہ راز پھر تفتیش کے اندر شامل کیوں نہیں کرتے؟ لے کر آئیں اپنا بیان, خان صاحب بتائیں کہ ان کے پاس کیا شواہد ہیں, ان کے پاس کیا ثبوت ہیں. لیکن خالی اب ارشد شریف صاحب کی ہلاکت پہ سیاست کرنا اور اس کے اوپر بیان بازی کر کے
کوشش کرنا کہ آپ لوگوں کو ملائن کریں، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. سر ایک اور بھی ایف آئی آر کا پرابلم ہے، وزیر آباد والی جو ایف آئی آر ہے اس کے اوپر بھی، خیر وہاں پہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ دا فیڈرل گورنمنٹ کین ایکسرسائز اے کنٹرول ان ایوریتھنگ. پنجاب حکومت ہے نا، وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے. ان ایف آئی آرس کے کچھ پروپیگنڈا بھی ہوا جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہماری گفتگو پہ آف دا کیمرہ بھی ہو رہی تھی. یہ جسٹیفائڈ چیزیں ہیں کہ کسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے، بہت افسوسناک ہے. یہ اشر شریف صاحب والا تو بہت بڑا ثانیہ ہے. بٹ سر اس کے ساتھ یہ جو پروپیگنڈا پورا کا پورا شروع ہوتا ہے، جس طریقے سے شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی سولوشن ہے؟ ویسے آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم ناٹ فار سوشل میڈیا ریگولیشنز اور اینی تھنگ اینڈ نیدر آئی ایم سجیسٹنگ 90s ایرا آف پی ٹی وی، بٹ دیکھیے ریگولیشن تو اس کا سلسلہ نہیں ہے، مگر کیسے یہ پوری دنیا کا چیلنج ہے. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ خود لوگوں میں میچورٹی آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر جو خبر ہے اس پہ آپ نے یقین نہیں کرنا اور آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. کسی چیز کو آپ فیس ویلیو کے اوپر نہ لیں. وی کین ہوپ پولرائزیشن کین ریڈیوس. جی، اور دیکھیے پولرائزیشن تو جو ہے وہ انفارچونیٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ پولرائزیشن ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے ہم آپس میں انتشار کی طرف جا رہے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ لوگ اس نکل رہے ہیں فیز میں سے جو ایک بڑا لوگوں نے، خان صاحب نے لوگوں کے اندر ایک رومانس پیدا کر دیا تھا، اب اس کی شاید اصلیت آ رہی ہے. جو پنجاب میں واقعہ ہوا وزیر آباد میں بہت افسوسناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات ضرور ہمارے بھی ذہنوں میں ہیں. دیکھیے میرے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش ہوا. سب سے پہلے کیا ہوا کہ آپ کو جب آپ کو گولی لگتی ہے تو نزدیک ترین سرکاری اسپتال میں لے کے جایا جاتا ہے تاکہ یہ اسرٹین کیا جائے کہ اس گولی نے کوئی آپ کو سنگین خطرہ لاحق کیا ہے یا آپ محفوظ ہیں. سب سے پہلے آپ کو فرسٹ ایڈ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تو خان صاحب کو کیوں نہیں وزیر آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا؟ چلیں اس کے آگے شہید ہاسپٹل بھی قریب ہے، اس کے بعد گجرات کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں کیوں نہیں رکے؟ پھر اس کے بعد گجرانوالہ کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی نہیں رکے. تو آپ کو جو زخم ہوئے آپ کو پتہ تھا کہ اتنے محفوظ ہیں کہ 3 گھنٹے تک آرام سے آپ سفر کر کے شوکت خانہ میں پہنچ جائیں. پھر جب آپ کو یہ گلا ہے کہ میری ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، تو جو زخم کا ایف آئی آر ہے جس میں آپ مضروب ہوئے ہوں، اس میں میڈیکو لیگل کے بغیر اس ایف آئی آر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب تک آپ کا میڈیکو لیگل نہیں ہے تو آپ کی ایف آئی آر 0/0 ہے. خان صاحب نے میڈیکو لیگل کیوں نہیں کرایا؟ سرکاری ڈاکٹرز کے ذریعے جو ایک لیگل ڈاکومنٹ بنتا ہے معائنے کے نتیجے میں، چونکہ میڈیکو لیگل اس بات کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کو کس نوعیت کی گولی لگی، اسلحہ کی شکل کیا تھی، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو قریب سے لگی یا دور سے لگی، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا اینگل کیا تھا تاکہ یہ ڈٹرمن ہو کہ کس جانب سے وہ فائر ہوا ہوگا. کوئی چیز نہیں کی گئی. نہ صرف یہ کہ جو لوگ وہاں پہ مرے ان کا بھی پوسٹ مارٹم دبا دیا گیا کہ یہ بھی اسرٹین نہ ہو سکے کہ وہ کس کی گولی سے مرے. تو یہ سارے اچھا پھر آپ اور جو دیکھیے لطیفہ، جو پہلی پریس کانفرنس فیصل سلطان صاحب نے کی، میں نے تو کم از کم سنی، اپنے کانوں سے سنی. اس میں کہا گیا کہ جناب نہیں سب خیر صلی اللہ ہے، ہم نے ایم آر آئی کی ہے اور 4 چھرے ہیں جو ایسے ہی خان صاحب کو لگے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر 4 چھرے جو ہیں وہ 4 گولیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اب شوکت خانم ہاسپٹل کی ایم آر آئی مشین پہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو گولی کے زخم کو چھرے کی طور پہ دیکھتی ہے تو پھر تو یہ بڑا ایک کاز آف کنسرن ہے. یہ پولیس کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی شرمندگی ہمارے لیے نہیں ہے. مطلب ساہیوال کا بھی میسیکر ہوا، وہاں پہ سی ٹی ڈی کا کچھ تھا، یہ بھی ایک فیلئر ہے. مطلب کہ پولیٹیکلی آج تک بھی، مطلب 75 ایئرز ڈاؤن دی لائن آلسو دی سسٹمز آر پولیٹیکلی انفلوئنسڈ. دیکھیے یہ بہت افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیے ہماری بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ پولیس کو جب آپ 8 9 آئی جیز بدلیں گے، آپ پولیس کے اندر اتنی انسیکیورٹی رکھیں گے کہ ہر ضلع کے اندر سال کے 3 ڈی پی او بدلیں، 4 آر پی اوز ڈویژنس کے اندر بدلیں، تو ادارہ کیسے بنے گا؟ اس پہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے، کوئی ریفارم کوئی پختہ قسم کے ہو سکتے ہیں کہ ہم پولیس آرڈر کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ اس وقت انتظامی انارکی کی بدترین مثال بنا ہوا ہے. نہ وہاں فل ٹائم چیف سیکرٹری ہے، نہ وہاں فل ٹائم آئی جی ہے. انہوں نے اپنی جابس چھوڑ دی ہیں اس کے بعد کہ ہم کام نہیں کر سکتے. اسی طرح جو اچھے افسر ہیں وہ وہاں سے جا رہے ہیں.
اور وہاں پہ لگتا ہے کہ ایک قسم کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کو ضرور نوٹس لینا چاہیے, چونکہ ہم نے تو ایک دفعہ DGFIA کی ٹرانسفر کی تھی, اس کا سوو موٹو نوٹس ہو گیا تھا. جی. اور یہاں پہ پنجاب میں افسروں کو ایسے ان کا رد و بدل ہو رہا ہے کہ جیسے آپ ذاتی ملازموں کو بھی چینج نہیں کرتے, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. افسروں کے بیوروکریسی کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے, کافی وہ کمپلین بھی کرتے تھے پچھلے ٹینیور کے اندر. ابھی بھی ان کا کانفیڈنس شیٹرڈ ہے یا کچھ اب تھوڑا سا بحال ہوا ہے؟ آپ بتائیے کہ کیسے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا نا, جب اتنی انسیکیورٹی ہوگی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ 1 مہینے کے لیے آپ 2 مہینے کے لیے ہیں. اور پھر جو پچھلے 4 سالوں میں جس طرح ان کو نیب کے ذریعے ہاؤنڈ کیا گیا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ یہ ہماری آخری میٹنگ تھی شاید نا, تو اس وقت جنرل باجوہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ جو نیب اور سپریم کورٹ کے ذریعے ہماری حکومت کا اشر ہوا ہے, تو میں نے کہا جی ایک بات میری نوٹ کر لیں کہ اب اس کے بعد پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکتی, چونکہ یہ افسر جو ہیں کسی فائل پہ دستخط کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بچائیں گے, اور آپ 10 روپے کے فیصلوں پہ بھی دستخط نہیں لے سکیں گے. اور عملاً پھر اس کے بعد 4 سالوں میں یہی ہوا کہ جو ہم اب مجھ پہ جو ناروال اسپورٹ سٹی کا کیس بنا, میری وزارت کے 30-35 افسروں کو بلا کے دھمکا کے وعدہ معاف گواہ بنو, یہ بیان لکھ کے دو. اب وہ جو افسر نیب کے دفتر سے ہو کے جاتا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ جی ہمارے فرشتوں کی توبہ, آئندہ ہم نے کسی پروجیکٹ کے اوپر دستخط کیے. تو آپ ایسے تو نہیں ملک چلا سکتے نا کہ آپ ڈیسیجن پیرالسس کر دیں, انتظامی فیصلوں کو بالکل وہاں پہ نظام سارا ڈسفنکشنل ہو جائے. اگر آپ غلط فیصلہ کر لیں وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بالکل کوئی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ غلط فیصلے کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر انڈیسیژن ہوگی پھر تو آپ ایک بالکل پھنس گئے ہیں دلدل کے اندر ہو جاتا ہے. سو ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو لاٹ آف پیپل know you through politics and a lot of contributions جو آپ کی ہیں in the role of minister, MNA, definitely آپ کا ایک جو رول ہے maybe a lot of people do not know, and that is something that connects us also, is your International Islamic Institute for Peace and everything. How's the progress going on that, looking at کہ آج کل آپ کی سیاسی مصروفیات زیادہ ہیں اور سب کچھ ہیں, جی اس پروجیکٹ کے بارے میں وہ آپ کا I remember this discussion with you. This is very important project for me personally, چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی تو میں نے سوچا کہ اس نئی زندگی کا میں کیا پے بیک کر سکتا ہوں نا. خیال تھا کہ کوئی اسکول بنائیں, کوئی آرفنیج بنائیں, کیا کریں. تو مجھے پھر 1-2 دوستوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں کہ جس کا تعلق آپ کے واقعے سے ہو. تو پھر میں نے سوچا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جو پاکستان میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے, ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے اور پیس بلڈنگ کے لیے ایک سینٹر آف ایکسلنس ہو. ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, لیکن کوئی ایک ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو یہ کام کر سکے. پھر اسی طرح جس طرح اسلام کو عالمی سطح پہ بدنام کیا گیا, انتہا پسندی کا مذہب بنا کے پیش کیا گیا, تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ایک بین الاقوامی مکالمے میں ایک انٹر سویلائزیشنل ڈائلاگ ہم کریں اور اسلام کی تہذیب کا جو ایک پیس کا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو اس حوالے سے پھر انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ فار پیس کا ہم نے کانسیپٹ جو ہے ورک آؤٹ کیا. اس کو اب ہم نے شروع کر دیا. اس کے تحت اب ہم نے ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی کی مسلم کنٹریز کی, تاکہ جو مسلم کنٹریز کے کانفلکٹس ہیں ان کو کس طرح پیس کی طرف ہم لے کر آ سکتے ہیں. اب اس کی ہم نے پروجیکٹ کی عمارت بنانی ہے, اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہم کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ اس کو ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس کے طور پہ بنا سکیں. اور اس میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر تھاٹ لیڈرز جو پیس لیڈرز ہیں ان کو بھی ٹرین کرنے کے لیے اکیڈیمک پروگرام شروع کریں. تو یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو میرے لیے ایک قسم کی لیگسی پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑ کے جانا چاہیے. Very inspirational. I remember that very long discussion I was blessed to have with you, and I wish you all the best for that project and everything. This is really the last, actually not a question, actually a request. میں نے جیسے مینشن بھی کیا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ بہت ساتھی جو ہماری آڈینس ہے it belongs to the youth. What is the message you want to give to them? دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت یوتھ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دے شوڈ ہیو سیلف بلیف, دے شوڈ ہیو پازیٹیو تھنکنگ, اینڈ دے شوڈ آلسو ہیو ڈریمز ان لائف. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. میں اکثر نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم جو باہر بھاگ جاتے ہیں نا, اگر باہر جتنی ہم نے محنت کرنی ہے اپنے ملک میں کریں
تو اس ملک کے اندر امریکہ بھی ہے, اس ملک میں سعودی عرب بھی ہے, اس ملک میں دبئی بھی ہے, ساری آپ کی جو ڈریم ڈیسٹینیشنز ہیں, کینیڈا بھی ہے, اس ملک کے اندر ہی بن سکتی ہے. 1983 میں جب میں ایڈمیشن ایسے لکھ رہا تھا واٹن اسکول کے لیے, تو ان کا ایک سوال تھا کہ اگر ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیں تو گریجویشن کے 10 سال کے بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے لکھا تھا کہ میں 10 سال بعد اپنے ملک کو پبلک آفس کے ذریعے سرو کرتا ہوا دیکھنا چاہوں گا. تو 1986 میں نے گریجویشن کی, پہلا جہاز پکڑا, واپس آیا, اور 1993 میں I took oath of office as member of National Assembly. It was in 7 years, جو میں نے 10 سال کے لیے ڈریم کی تھی. تو اس ملک کے اندر آپ کی ہر ڈریم فلفل ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ یو کین ورک ہارڈ. اور میرا خیال ہے کہ میں نے دنیا میں ہر بڑے آدمی سے بہت مجھے موقع ملا, ایسٹ سے ویسٹ انٹرنیشنل لیڈر سے ملنے کا, کارپوریٹ سی اوز, بڑی کارپوریشنز کے سی اوز. تو میں اکثر اپنی, چونکہ مینجمنٹ میری فیلڈ ہے, میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, تو ہر کامیاب سی او سے یا لیڈر سے میں ضرور پوچھتا تھا کہ آپ کے کامیابی کے کیا, آپ کی زندگی پہ ریفلیکٹ کریں تو کیا نسخے ہیں. ایک چیز ہر بندے نے کہی, ہارڈ ورک. سو دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. آئی تھنک اف یو ورک ہارڈ اینڈ لیو یور لائف وتھ پرنسپلس, دس از واٹ آئی لرنڈ. ہمیں بھی ایسے موقع آئے کہ جب ہم شارٹ کٹ سے جا سکتے تھے, کاف لیگ میں 2002 میں مشرف صاحب کے ساتھ مل جاتے, عہدہ مل جاتا, بٹ دیٹ واز ون ٹائم گین اونلی. ہم اس وقت ہم نے پرنسپلس کا ساتھ دیا, مشکل وقت گزرا لیکن بعد میں دائمی کامیابی ملی. تو اف یو لیو بائی پرنسپل, سم ٹائمز آپ کو ٹیمپرری شارٹ رن میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے, بٹ ان دا لانگ رن یو نیور ریگریٹ دیٹ یو میڈ دا رانگ چوائس. لیکن اف یو گو بائی ایکسپیڈینسی, یو سم ٹائمز ہیو سم بینیفٹ ان دا شارٹ رن, لیکن in the long run you will always regret that you made wrong choice. That's an inspirational message that you have left for our audience, and I'm definitely sure there's something they would find for themselves in this conversation. Of course, we spoke about politics, and politics pe discussion honi chahiye, because for the reason that people should be aware of ke these things matter to us, اور کامن مین کے جو ایشوز ہیں وہ پولیٹیشینز اور ان کے تھرو ہی ہمارے ریزالو ہوں گے. بٹ تھینک یو سو مچ احسن لباس صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹس, اینڈ ڈیفینیٹلی ایوری ون وڈ فیل انلائٹنڈ. مائی ٹیم behind the camera, I'm sure they feel enlightened, and I can see them, their smiling faces already. But بہت شکریہ. Thank you very much. And we would like to have you again after some time, so that we can ask you some more questions and have some more conversations with you. بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے کا, بلکہ وقت کا پتہ ہی نہیں لگا کیسے گزر گیا. Thank you so much. And I hope all of you enjoyed this podcast, and we'll come back with another one very soon. If you like our content, don't forget to like it. Do leave your feedback under the comment section, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much, and see you next time. Allah Hafiz.